السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم، ان کی آواز میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ پارلیمنٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہو یا پہلے اس سے جو جا چکے ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ عمران خان کے لیے اور بھی سخت دن آنے والے ہیں، یہ کس نے کہا، یہ آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے میں بتا دوں، زیبا چودھری کیس، عمران خان پہ یہ کیس بنا تھا کہ زیبا چودھری جو ایک جج ہے ان کو دھمکی دی گئی ہے، اور پھر وہ کیس آپ سب کے سامنے ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ایکشن لیا تھا اس کا، اور پھر جب ہم نے اس کا پتہ کیا تو جو پتہ چلا کہ یہ زرداری کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق ہے زیبا چودھری کا، اور زیبا چودھری نے اسی وجہ سے جو بھی اس وقت وہ کہہ رہی کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو روزانہ وہاں پہ دھمکیاں دی جاتی، ججوں کو بھی دی جاتی ہے، اداروں کو بھی دی جاتی ہیں۔ آپ روزانہ سنتے ہیں، کبھی مریم، کبھی آصف، یہ جو خواجہ آصف ہے، کبھی خواجہ سعد رفیق، مگر وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ لیکن یہ کیس کیونکہ اتنا سیریس کیوں لیا جا رہا ہے، اب عمران خان کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ اب دیکھتے ہیں پہلے بھی کی دفعہ اس طرح کے وارنٹ جاری ہوئے کیا بنتا ہے۔ اچھا جناب، یہ شاہد خان کا عباسی جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ سنتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس ملک کی فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو، انٹیلیجنس کا ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے، تو ہم تو خود اپنے پیر رو کھلاڑی مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بھیج سکے یا ان کو روکیں جو حقیقی طور پر ملک کے مسائل حل کر سکتے ہو، تو پھر کیسے ملک چلے گا؟ یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جن کا آپ آج شاید وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو طے کیا جائے۔ ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا ادارہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کیا جائے۔ آپ ریکارڈ منگا لیں کتنے سیاستدانوں کا احتساب ہوا ہے اس ادارے کے اندر۔ اچھا، یہ بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی، کافی لمبا بتایا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ وہاں پہ نہ تو عوام کے مسائل حل کرنے آتی ہے، نہ انہوں نے کبھی اس طرح توجہ دی ہے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہیں اگر میرے سے پوچھے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کروڑوں کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ آتے ہیں، بس اسی طرح چل رہا ہے، اور یہ بھی کوئی 35 سال سے بتا رہے ہیں کہ اس کا حصہ رہے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل اور سمجھ دی ہے کہ یہ سچ بولے، اور یہ سچ بولنے پر آپ جو مریم ہے وہ ان پہ بڑی ناراض ہے۔ وہ کہتی کہ آپ نے یہ کیوں سب کچھ بتایا، ابھی یہ اندر کی باتیں اور بھی باہر آنے والی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی آج وجہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ ایک عمر آتی ہے انسان کی، کسی میں تھوڑی سی بھی شرم ہو، کسی میں غیرت ہو، تو وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اب پیچھے تو کچھ نہیں رہا، تو جو حقیقت ہے وہ میں اس کی طرف لوٹوں، مگر جو گینگ ان کا ہوتا ہے وہ اسے واپس آنے نہیں دیتا۔ نارمل تو انہیں یہ ہونا چاہیے، کہنا چاہیے تھا کہ جو پارلیمنٹ اس وقت چل رہی ہے، بتایا بھی انہوں نے ویسے تو، میں وہاں پہ ریزائن کر دیتا ہوں، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگوں نے ریزائن کر دیا، مگر اسی پارلیمنٹ میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی پارلیمنٹ کے متعلق یہ اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں۔ تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہاں سے آپ ریزائن کریں۔ آپ کو جب پتہ چل چکا ہے کہ آپ 35 سال سے غلط چل رہے ہیں، تو اگر تھوڑی سی خدا نے ابھی کوئی عقل دے دی ہے تو موت آنے سے پہلے اس عقل کو استعمال کریں اور فوری طور پر وہاں پہ ریزائن کر دیں۔ آج کل مقدمات پہ مقدمات بن رہے ہیں، یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ سب جھوٹے مقدمات ہیں۔ عمران خان پہ مقدمات بن رہے ہیں، کبھی کوئی مقدمہ بنتا ہے، کبھی کوئی مقدمہ بنتا ہے۔ اسی طرح آج کل ایک وہ بول ٹی وی کے جو چیف ایگزیکٹو ہے شیخ
شعیب، ان کے اوپر بھی مقدمہ بنا ہوا ہے، انہیں بھی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو صحافی سچ بولتے ہیں انہیں منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے سچ نہیں بولنا، آپ کے پاس جتنے لوگ ہیں وہ سارا دن ہمارے لیے جھوٹ بولے، اور پھر آپ کو ہم اعزاز بھی دیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے۔ ابھی توشہ خانہ جو کچھ سامنے آیا، وہاں سے ان کی کمینگی کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کوئی گاڑی لے گیا، کوئی گھڑی لے گیا، اور اس میں مجھے حیرانگی یہ ہوئی ان کمینوں پہ کہ بیڈ شیٹ بھی لے گیا وہ خواجہ آصف، وہ آ کے جو بڑی وہاں آ کے تقریریں کرتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، وہ بیڈ شیٹ بھی نہیں چھوڑی۔ پتہ نہیں کون کون سی چیزیں وہ لے گئے ہیں کہ مجھے تو ہنسی آ رہی تھی ان کی اوقات پہ۔ یہ ہے اصل میں پرابلم پاکستان کی، کہ آپ جب چھوٹے لوگوں کو اوپر لے آتے ہیں تو ان کی جو اوقات ہوتی ہے وہ اسی طرح رہتی ہے، وہ کمینگی نہیں جا سکتی۔ دولت آ بھی جائے تو کمینگی نہیں جاتی، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ خواجہ آصف، اس نے کروڑوں روپے میرا دیے ہوئے ہیں، جو دوسری شادی کی تھی اس حق مہر میں، مگر کمینہ پن نہیں گیا۔ یہ کس حساب سے مریم گھڑیاں لے کے گئی جو نواز شریف کی بیٹی تھی، یا جو آج کل وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی لے گیا۔ پھر یہ شاہد خاں عباسی کہتا ہے میرے بیٹے کے پاس بھی گھڑیاں ہیں۔ ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار سارے کس طرح چیزیں لے۔ ایک چیز سوچے کہ جو انٹرنیشنل لوگ ہیں جو ان کو تحفے دیتے ہیں، ہوتا تو یہ کہ یہ خزانے میں جاتے ہیں، جب آپ تحفے دیتے ہیں تو آپ کے خزانے سے دیے جاتے ہیں، ان کی جیب سے نہیں دیے جاتے۔ پاکستان کے جو مہمان وہاں پہ آتے ہیں پاکستان میں، ان کو بھی تحفے دیے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو ہی دیے جاتے۔ تو یہ سب چوروں کا ٹولہ، یہ حرام خوروں کا ٹولہ، یہ کمینوں کا ٹولہ، یہ جو پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے۔ عدالتیں ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ زیبا چودھری آپ دیکھ لیں، یہ بتایا جس طرح میں نے بتایا کہ زرداری کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان کے آپس کے کیا تعلقات ہے پاکستان میں، اس چیز کو میرا حال مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی بتائیے۔ تو جناب یہ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چوروں کا ٹولہ، آج پھر جو ریلی ہے اس کی اجازت تو دے دی مگر راستے بند کر دیے گئے۔ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انتخابات ہوں، کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں پہ حالات تبدیل ہو، کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے۔ پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران خان کو جس چیز کا خدشہ تھا وہی اس نے خود بھی اظہار کیا۔ ایک چینل کے صحافی نے جب ان سے سوال کیا قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اب آپ کو وہ سناتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فالو کیجئے، ٹک ٹاک پر بھی اور فیس بک پر، یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ صرف ایک ہی چینل ہے جہاں پہ سچ اور حق کی بات کی جاتی ہے۔ دیکھیں، اس نے یہ بھی کہا اور اس نے ایک اور بات کہی۔ اس نے کہا کہ اگر تم سمجھتے نا میں تمہارے لیے برا تھا، تم دیکھنا کہ اب یہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس نے مجھے میسج بھجوائی کہ اب تم دیکھنا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے دور میں بڑی سختی تھی، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ابھی تک تو وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اللہ کر۔ اچھا، یہ قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ میرے سے بھی زیادہ آپ پر سختی آئے گی۔ چیف آف آرمی سٹاف کی بات ہو رہی عاصم منیر کی۔ اچھا، قمر جاوید باجوہ نے بھی سختی کی، آپ سب کے سامنے ہے، مگر جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح ایف آئی آر اور ایف آئی آر، کبھی دفعہ 144، کبھی یہ جو قتل ہوا ہے پچھلے دنوں علی بلال، اس کی والدہ پہ اور اس کے خاندان پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ جب ان کو لے گئے ہیں پولیس والے پکڑ کے، آئی جی وہ جو حرام خور پنجاب کا ہے، وہ ویسی شکل سے آپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ خود ایک چور ڈاکو لگ رہا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اپنا یہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، اچھا ان کو بھی انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ کوئی زبان کھولی، جس طرح ہم کہیں گے اس طرح بیان دیں گے تو بچیں گے، ورنہ آپ کے دوسرے گھر کے لوگوں کی ان کی بھی جان لی جا سکتی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دھمکیاں دیتے ہیں اور اسی سے کام چلاتے ہیں۔ میرے پرانے پروگرام دیکھے،
اچھا یہ میں بتاؤں، یہ اب عاصم منیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ نواز شریف نے اسپیشل اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی ہے. اس کے اوپر نواز شریف اینڈ کمپنی مریم نے اس کے ساتھ جو اس کو لانے میں پہلے اس کو کہتے ہیں تیاری کی ہوئی تھی. تیاری میں کچھ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہے، تیاری میں کئی کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ان کا ایک پالتو ہے. جس طرح آئی جی پنجاب جو ہے وہ بھی نواز شریف اینڈ کمپنی کا پالتو ہے، یہ بھی ایک پالتو ہے. اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ ریٹائر ہو رہا تھا، کیا ہماری 5 یا 7 لاکھ آرمی میں کوئی بندہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اوپر آ کے چیف آف آرمی سٹاف بنتا؟ یہ ایک سوال ہے نا. مگر کیونکہ ان کو ایسے پالتو چاہیے ہوتے جو ان کے لیے کام کریں، اور پھر وہی ہوا کہ اس کی منظوری دی گئی. اور پارلیمنٹ نے جب یہ ریٹائر ہونا تھا تو اگر لیٹ ہو جاتا تھوڑا بہت تو ایک بل بھی پاس کر لیا تھا کہ یہ ریٹائر نہیں ہوگا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. تو جناب عمران خان کے لیے اب سخت دن اس طرح ہے کہ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے. اب جیل میں بند اور قاتلانہ حملہ یا قتل کروانے میں فوج کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کا ایک اہم کردار ہوگا. اور یہی بتایا جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا کام ہوتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ جب بھی پینشن پہ ہوں گے آپ دبئی وغیرہ پہلے ان کا بندوبست کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے، اور باقی فوج کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر ہاتھ بھی نہیں آپ ڈال سکتے، کیس بھی نہیں کر سکتے. یہ تو چیف آف آرمی سٹاف ہے، میرا کوئی کرنل جنرل بریگیڈیئر شرگیڈیئر بھی ہو تو اس کے اوپر بھی کیس نہیں ہوتا. یہ کہتے جی ہمارا اپنا احتساب کا طریقہ کار ہے جس کے پتہ نہیں کیا نتائج نکلتے، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اس جو موجودہ چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. عمران خان تو چاہتا ہے ٹھیک کرنے کے لیے، مگر عمران خان کو یہ بھروسہ ہے کہ میرے ساتھ پبلک ہے، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کو اسی چیز کا دکھ ہے کہ اس کے ساتھ پبلک. اب یہ کہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے جا کے، ہوگا ضرور، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا، ابھی ہوتا ہے یا 15 دن بعد ہوتا ہے یا 10 دن بعد ہوتا ہے، ہوگا ضرور. یہ حالات پاکستان میں اس وقت جو چل رہے ہیں اس پر انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہی ہے کہ اتنے کمینے لوگ ہیں جو بیرون ملک تحفے جاتے وہ بھی لے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں دیکھی جاتی؟ مگر کیونکہ ہمارے ملک کی نہ عزت ہے، نہ ہمارے حکمرانوں کی عزت ہے، نہ ہمارے فوج کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کی کوئی عزت ہے. اس پر میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ لوگ قوم کے نہیں ہوئے تو یہ بیرون ملک جو ان کو استعمال کرتے ہیں ان کے کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے اور پھینک دیتے. یہ ٹیشو پیپر کے جب تک سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس کے مطابق ہمیں استعمال کیا جائے گا، میرا خیال ہے پاکستان کی حالت درست ہونے والی. شرم نام کی کسی میں کوئی چیز نہیں، نہ عدالتوں میں ہے، نہ بڑی قیادت جو ہے اس میں ہے، نہ پولیس میں ہے. اگر کوئی وہ جس آفیسر نے کہا کہ میں وہاں پہ تشدد نہیں کروں گا، پولیس آفیسر اس کی تبدیلی کر دی گئی ہے. تو یہ حالات پاکستان کے جو موجودہ بنے ہوئے ہیں کافی خطرناک ہیں. آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ اچھا فواد چودھری کو بھی ایف آئی اے نے طلب کر لی. روزانہ صبح اٹھتے ہیں، کیس بناتے ہیں، پھر اسی طرح پولیس کو حکم دے دیتے ہیں، پولیس ایف آئی اے ان کے حکم ماننا پڑتا ہے ان کو، کیونکہ ان کو بھی فکر ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں مانیں گے ہمارے بچوں کو اٹھا لیں گے، ہمیں کسی اور مصیبت میں ڈال دیں گے، کل کو ہمارے اوپر کوئی کیس بنا کے سسپینڈ کر دے گے. تو یہ کیس کی گیم جو چل رہی ہے یہ کہاں پہ رکے گی ابھی کسی کو پتہ نہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھ سکیں.